الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العاجل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد جو سب سے پہلی جگہ اس کائنات میں قائم فرمائی اور سب سے پہلا گھر جو اس کائنات میں بنایا گیا اللہ کے حکم سے، وہ کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، جس کو آج ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں. چونکہ مکہ مکرمہ یہ وسط العالم ہے، پوری دنیا کا اگر انسان جغرافیہ دیکھ لے، نقشہ دیکھ لے، تو پوری دنیا کا جو وسط ہے اور جو درمیانہ نقطہ ہے یہ مکہ مکرمہ ہے. اور پھر اس مکہ مکرمہ کے شہر میں بالکل وسط میں، اس کے بالکل بیچ میں اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی، جس کو بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے. اللہ کے گھر ہونے کا مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ جو معنی ہم گھر کے لیتے ہیں کہ بھئی یہ میرا گھر ہے، کیا مطلب کہ میں اس میں آتا ہوں، بیٹھتا ہوں، آرام کرتا ہوں، میرے بیوی بچے والدین اس میں رہتے ہیں. گھر کا یہ معنی لینا یہ انسانی ضروریات اور انسانی تقاضوں کے مطابق ہے، جبکہ اللہ پاک ان تمام چیزوں سے، ان ضروریات سے اللہ بالکل پاک اور بے عیب ہے. اللہ پاک کی ذات کو کسی مکان کی، کسی جگہ کی، کسی آرام کی، کسی ٹھکانے کی اللہ پاک کو ضرورت نہیں. لیکن سب سے پہلی جگہ جو زمین میں بسائی گئی اس کا نام بیت اللہ رکھا گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کا گھر کس طور پہ کہ اس جگہ کو خاص نسبت ہے اللہ کی ذات سے، ایک نسبت جڑ گئی اس جگہ کی، لہٰذا اس نسبت کا ہی یہ کمال ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ روزانہ اس دنیا پر اللہ پاک کی جو تجلیات برستی ہے روزانہ کی بنیاد پر، تو اس میں ایک روایت کے مطابق 100 میں سے تجلیات کا 60% حصہ، یعنی آدھے سے بھی زیادہ، 60 تجلیات جو ہے وہ اللہ پاک کے اس گھر پہ آ کے برستی، اور وہاں جو چلا جائے تو ایک ایک قدم کے اٹھانے پر اللہ پاک جتنا اجر دیتے ہیں اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہاں اگر انسان ایک سجدہ کر لے بیت اللہ شریف میں، تو وہ ایک سجدہ کتنے سجدوں کے برابر ہے؟ 1,00,000 سجدوں کے برابر۔ اگر انسان وہاں ایک نماز پڑھ لے تو وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر رکھتی۔ ہر چیز کا اجر بڑھا دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس مقام کو اللہ کی ذات سے ایک خاص نسبت اور تعلق ہو گیا، بیت اللہ شریف، اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو پوری امت مسلمہ کے لیے قیامت تک قبلہ بنا دیا۔ اب جو بھی مسلمان قیامت تک دنیا کے جس کونے میں نماز پڑھے گا، جس حالت میں بھی پڑھے، لیکن اسے نماز میں اپنا رخ کس جگہ کی طرف کرنا ہے؟ بیت اللہ شریف کی طرف، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلا گھر جو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ تو آج میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک مسلمان کو یہ بات سمجھانے کی شاید پھر ضرورت آ گئی ہے کہ وہ اپنے دل دماغ میں اللہ کے ان گھروں کی اہمیت اور عظمت کو بٹھا لے۔ حالانکہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، مسلمان گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ شعور کی عمر تک پہنچتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گھر میں جتنی بھی شرارتیں کریں، محلے میں جتنی بھی شرارتیں کریں، خاندان میں تقریبات میں جتنی بھی شرارتیں کریں، لیکن اس چھوٹے بچے کو بھی اگر تیار کر کے ماں مسجد بھیجتی ہے تو اس کو کہتی ہے کہ بھئی وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں شور نہیں کرنا، وہاں بے ادبی مت کرنا، اونچی آواز سے بات مت کرنا۔ ایک بچہ یہاں میں شور نہیں کر سکتا، یہاں میں جوتے پہن کے نہیں آ سکتا، یہاں میں گالم گلوچ نہیں کر سکتا، خرید و فروخت نہیں کر سکتا، یہ ساری باتیں اللہ کے گھر میں منع ہو گئی۔ یہ مسجدوں کا ادب اور احترام اور مسجدوں کی تعظیم، یہ تو ایک مسلمان کی سرشت میں بچپن سے ڈال دی جاتی ہے اور وہ اس کو سمجھ لیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، زمانے کے ان چلتے ہوئے فتنوں کے ساتھ، جہاں بہت سارے معاملات میں ہم کمزوریوں کا شکار ہوئے، تو مسجدوں کے ادب اور احترام اور تعظیم کا معاملہ بھی ہمارے دلوں سے اتنا ہی زیادہ تیزی سے نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ اس لیے پھر ضرورت ہے کہ اس امت کو، اس مسلمان کو اللہ کے گھر کی تعظیم دوبارہ سمجھائی جائے۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد عالی شان ہے، بڑی عجیب روایت ہے۔ فرمائے بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ فرمایا اللہ کا یہ مبارک دین اسلام جب شروع ہوا، اس کا جو آغاز ہوا، تو بدأ الاسلام غریبا، یہ بالکل اجنبی بن کر شروع ہوا، اجنبی بن کر۔ غریب ایک اردو میں ہم کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، لیکن عربی میں غریب کا لفظ آتا ہے اجنبی کے لیے، مسافر کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا لایا ہوا دین اسلام جب شروع ہوا تو اس کی حالت ایسی تھی جیسے اجنبی مسافر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا کوئی تعارف نہیں،
لوگ اس سے دور، اس سے کٹے ہوئے، یہ بیچارہ بالکل اکیلا آیا. آگے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور یاد رکھو کہ دوبارہ وہ وقت آئے گا کہ میرا لایا ہوا دین اپنی پہلی حالت پہ چلا جائے گا. پھر اجنبی بنے گا، پھر غریب بن جائے گا، پھر مسافر بن جائے گا. کیا مطلب اس کا؟ علماء نے لکھا کہ امت اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان اپنے بنیادی احکامات سے، شعائر سے، اہمیت سے ناواقف ہوتے چلے جائیں گے. ان پر دوبارہ اسی انداز میں محنت کرنی پڑے گی جس طرح شروع میں ہوئی. لیکن اس غربت اور اجنبیت کی حالت میں جو اس دین سے جڑ جائے گا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فطوبى للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے، ایسے غرباء کے لیے بہت بڑی خوشخبری، جو اس تکلیف اور اجنبیت کے موقع پر دین اسلام سے جڑا رہے گا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہمارے دماغ میں، دل میں یہ باتیں آتی ہے کہ بھئی مسجدوں کے فضائل اور مسجدوں کے آداب اور مسجدوں کا احترام یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ تو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں. باتیں تو پرانی ہیں، لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، مسجد کا ایک مسلمان کی زندگی سے جو تعلق تھا اور مسجد کا جو ایک اسلامی نظام اور اسلامی معاشرے میں جو رشتہ اور کردار تھا، آج امت اس سے غافل ہے. یقین کریں غافل ہے. ہم صرف محض 5 وقت کے لیے اس مسجد آ کر اپنی فرض نمازوں کے پورا کرنے کو مسجد کا تعلق کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی یہ میرا مسجد سے ایک تعلق ہے اور میں نے شاید اپنی مسجد کا حق ادا کر دیا ہے. تو اگر میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آپ غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا اور میری مسجد کا رشتہ صرف میری ذاتی ذمہ داریوں کے پورا کرنے تک رہ گیا ہے. ہمارے حضرت شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک وعظ ہے مسجد کی عظمت. اس میں حضرت نے مسجد کے اسلامی معاشرے اور مسلمان کی زندگی سے تعلق پر بڑی عجیب باتیں فرمائی. اچھا، ان کا مزاج بھی چونکہ بڑا ایک سلیقہ مند اور سنجیدہ مزاج تھا، تو جہاں حضرت نے بیان شروع کیا ہے تو بات یہیں سے کی کہ وہ ممبر پر بیٹھے. حضرت کی مجلس ہوتی تھی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک. ہم جاتے تھے، اکثر طالب علمی کی زندگی تھی. تو مزاج میں بہت زیادہ دین کے بارے میں، اعمال کے بارے میں ایک بڑی سنجیدگی تھی، جس کو آج ہم کہتے ہیں بڑی سختی تھی. اس لیے کہ ہم خود غلطیاں اور کمزوریاں کرتے ہیں، جو ہمیں روک ٹوک کرے کہتے یہ مولوی بہت بڑا سخت ہے. وہ سنجیدگی ہوتی ہے دوستوں. اب جب بیٹھے تو وہ مسجد کا کونا، حضرت کی چھوٹی سی مسجد ہے ابھی بھی رقبے کے اعتبار سے ناظم آباد میں، تو نظر پڑ گئی کہ مسجد کے کونے میں جو سر پر پہلے ٹوپیاں ہوتی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں وہ تنکوں کی ٹوپیاں ہوتی تھی، دیکھی ہے کسی نے؟ اب تو نہیں ہوتی نا. پہلے ٹوپیاں ہوتی تھی تنکوں کی، پھر بعد میں پلاسٹک کی ٹوپیوں نے اس کی جگہ لی. اب مسجدوں میں نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے. تو حضرت کی جب نظر پڑ گئی تو طبیعت پہ بوجھ آیا اور فرمایا کہ ہم نے مسجد کو اپنی ذاتی ضروریات کے پورا کرنے کا ایک مقام بنا دیا. پھر فرمایا کہ آج آپ کہیں باہر جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھے بھائی قریب میں مسجد کہاں ہے، آپ سے پوچھے کہ قریب میں مسجد کہاں ہے، تو آپ کیا سوچیں گے دوست؟ میں آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں، اگر ہم یہاں باہر جا رہے ہیں، روڈ پہ ہو، اور کوئی اجنبی پوچھے کہ بڑے بھائی مسجد کہاں ہے یہاں پہ، تو آپ کے دماغ میں کیا آئے گا کہ یہ اشراق کے لیے اشراق پڑھنا چاہتا ہے، یہ کیا ڈھونڈنا چاہتا ہے؟ جی
بیت الخلا ڈھونڈنا چاہتا ہے. ایسا ہے نہیں ہے دوستو, ایک حقیقت ہے. آج اگر ہمارے ماحول میں کوئی ہم سے مسجد کا پتہ پوچھے تو دماغ خود بخود اس طرف جائے گا کہ اس کو استنجا کی ضرورت ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اب مسجد میں آنے والے مسلمان کو بیت الخلا بھی چاہیے, جہاں اپنا تقاضے پورے کرے. اس کو فرسٹ کلاس وضو خانہ بھی چاہیے, اس میں سردی کے موسم میں اس کو گرم پانی بھی چاہیے, اور پھر جب آئے تو نماز کے لیے اس کو سر پر رکھنے کی ٹوپی بھی مسجد سے چاہیے. یہ زندہ کمزوریاں ہیں دوستو, کوئی خدا نخواستہ کوئی اعتراض گلا نہیں ہے. آج جو امت مسلمہ پریشانیوں میں پھنس رہی ہے نا دوستو, کہ ہمیں اپنے ایک ملک میں, ایک ماحول میں, اور تقریباً 100% مسلم آبادی کے اندر ہمیں مسجد بچانے کے لالے پڑ گئے کہ بھئی مسجد کا کیا ہوگا. صرف یہ کہہ دینا کہ جی فلاں نے ظلم کر دیا ہے, وہ اپنی جگہ پر باتیں, کہ ایک جگہ پر مسجد بنی 40 سال سے وہاں نماز ہو رہی ہے, اور بنی بھی مسلمانوں کے اموال پر, ان کی محنت سے, ان کی قربانیوں سے, ان کے چندوں سے, آسان الفاظ میں. اس میں کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بیت المال کا, کوئی حکومت کا, کوئی سرکار کا خرچہ اس میں آیا ہو. لیکن اب وہ مسجد جو 40 سال تک جہاں اذان ہوئی اور جس کی اذان پر ہزاروں لوگ چل کے مسجد آئے, نماز پڑھی, جہاں اعتکاف ہوا, جہاں تراویح ہوئی, جہاں عیدین کی نمازیں ہوئی, جہاں مجلسیں ہوئی, جہاں دین کی باتیں ہوئی, جہاں جماعتوں کی آمد و رفت ہوئی, سب کچھ ہوا ہے. اور اس میں یہ کہہ دیا جائے کہ جی مسجد کو ڈیمولش کر دے, گرا دے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان کا مسجد سے رشتہ کیا ہے, یہ اپنی جگہ پر ایک دین کا مسئلہ ہے. اتنا آسان تھوڑی ہے. انسان 5-8 دن قربانی کے جانور کو گھاس کھلاتا ہے نا دوستو, اور لاتا بھی ہے ذبح کرنے کے لیے, لیکن اس 8-10 دن کی دوستی کے بعد جب اس پہ چھری پھیرتا ہے تو دل پہ تکلیف ہوتی. انسان جب ایک جگہ پیدا ہوتا ہے, اپنے گھر میں 10 سال 15-20 سال گزار کے پھر والدین کہتے ہیں بھئی اب آسانی ہو گئی, بڑے گھر میں جا رہے ہیں. آپ خود بتائیں, جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں, تقریباً احباب اپنے پرانے گھروں سے, پرانے علاقوں سے آئے ہیں. آج تک ساتھی یاد کرتے ہیں کہ جی ہمارا پرانا گھر وہاں تھا. ایک گھر کو, ذاتی گھر کو چھوڑنے کے بعد, ذاتی گھر میں آنے کے بعد انسان اپنے اس پرانے گھر کو بہت عرصے تک نہیں بھولتا, اس کو یاد کرتا ہے. ایک مسلمان جہاں جس نے نماز پڑھی ہے, سجدہ کیا ہے, اعمال ادا کیے ہیں, اعتکاف کیا ہے, قرآن سنا ہے, بیانات سنے ہیں, وہاں کی اذان پہ مسجد آیا ہے, اور اتنی آسانی سے جی چلے ختم کر دیں. اور یہ مسلمان جو ہے, اس کے دل پہ کیا آرے نہیں چلیں گے, تکلیف نہیں ہوگی, اس کا دل زخمی نہیں ہوگا دوستو. یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس یہ تو پارک کی جگہ تھی, گورنمنٹ کی جگہ تھی, اس پہ جی مسجد بن گئی. شرعی حکم اس کا کیا ہے کہ پرائی جگہ پر مسجدیں بنانا شروع کر دی ہے, ذاتی جو ہے فائدے اٹھانے کے لیے مسجدیں بنانا شروع کر دی ہے. تو میرے عزیزو, دوستو, بزرگوں, اسی لیے میں نے شروع میں بات عرض کی کہ ایک اسلامی معاشرت کا مسجد کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے, آج مسلمان کو دوبارہ وہ بات سمجھانے کی ضرورت پیش آ گئی کہ ہمارا مسجد سے رشتہ کیا ہے. صرف 5 وقت کی فرض نماز پڑھ لینے کا ہے کہ فرض پڑھ لی اور میں چلا گیا. ایسا نہیں. اگر مسجد صرف عبادت کی جگہ ہوتی, ایک پورے انسانی حیات کو احاطہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی, کبھی بھی اس کائنات کو بنانے کے بعد
پہلی جگہ مسجد زمین پر اللہ پاک نہیں بناتے. اگر کوئی اور جگہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہوتی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد پہلے مسجد نہیں بناتے, کوئی اور جگہ بنتی. لیکن مسجد کی اینٹ پہلے رکھ کر اس قیامت تک کی امت کو یہ سبق دے دیا کہ ہمارے معاشرے کی بنیاد اس مسجد سے چلتی. ہماری ساری زندگی یہاں سے جڑی ہوئی. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں, مسجد کو خدا کے لیے صرف 5 وقت کی نماز کی جگہ مت سمجھیں. مسلمان کا مسجد سے تعلق زندگی کا بھی ہے, موت کا بھی ہے. یہ جب عاقل بالغ ہونے لگتا ہے, اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے, تو یہ اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے اس کو مسجد آنا پڑتا ہے. اس کی حیات کا آغاز مسجد سے ہے, اور جس دن اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, اس کی میت لے کر پھر اس کو مسجد لایا جاتا ہے کہ اس کی دنیا کی حیات کا اختتام بھی مسجد سے. کیسے آپ مسجد کو اسلامی معاشرے سے کاٹ سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. اور اس سے بڑھ کر میرے عزیزو دوستو بزرگوں, ایک اہم بات, صرف لوگوں کی باتیں آج ہم سن کر اور یہ میڈیا کی باتیں سن کر ہم کہتے ہیں ہاں واقعی جی, ایک سرکاری جگہ جو مسجد کے لیے تھی نہیں, اس پہ مسجد کیوں بنی؟ اسلامی ریاست میں مسجد کی تعمیر ریاست کی ذمہ داری ہوتی, عوام کی نہیں ہے دوستو. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسلامی ملک کو آبادی کے اعتبار سے اتنی مسجدیں بنا کر دی جائے جو اس علاقے کی ضرورت ہے. آپ خود بتائیں کہ آپ کے ملک کو چھوڑ دیں, صوبے کو چھوڑ دیں, کراچی پہ آ جائے, آپ کے اس شہر میں کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو آبادی کے لیے ہمیں حکومت نے, ریاست نے بنا کر دی ہوں؟ ایک مسجد بھی نہیں. آپ اس مسجد سے اس مسجد کونے پہ چلے جائیں, یہاں سے سامنے چلے جائیں, پورے علاقے کو, ٹاؤن کو دیکھ لیں آپ, ہر مسجد مسلمان نے, آبادی نے, محلے نے کئی سالوں کی محنتوں کے بعد جوڑ توڑ کر کے, منتیں کر کے, اعلانات کر کے, چندے کر کے, لوگوں کی سن سنا کے یہ مسجدیں کھڑی کی. یہ اتنا آسانی سے تو نہیں ہوا. ایک آدمی اپنی ذمہ داری بھی پوری نہیں کرے, اور جب دوسرا اس کے حصے کا کام کر لے تو اس کو کہے کہ بھئی تم نے کیوں کیا, غلط کیا ہے تم. جیسے ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, کلمے کے نام پہ بنا ہے, ہمارا آئین اسلامی ہے, اس لیے ایک اسلامی ریاست ہونے کی حیثیت سے ریاست کی ذمہ داری تھی کہ ہر علاقے کے مسلمانوں کو مسجد کی جگہ دی جائے, مسجد تعمیر کر کے دی جائے. یہ تو اللہ پاک نے اس خطے کے مزاج میں دین کی محبت رکھی, اس لیے لوگ اپنی محنت سے پیسے جمع کر کے ایک مسجد بناتے ہیں, پھر جب وہ پرانی ہو جائے پھر اس میں محنت کر کے اس کو نہیں کرتے, اور اس مسجد کے بارے میں 35-40 سال بعد کہا جائے نہیں جی یہ تو غلط جگہ پہ بن گئی, غلط جگہ پہ بن گئی, اب کیا کریں جی, اب اس کو گرا کے متبادل جگہ لے جائیں. یہاں کیا کریں گے, یہاں لوگوں کے لیے پارک بنایا جائے گا. جو متبادل جگہ آپ مسجد کو دینے کی بات کر رہے ہیں وہ متبادل جگہ پارک کو دے دیں. مقصد کیا ہے پارک کا؟ لوگ وقتی طور پہ اس پہ ذہنی راحت حاصل کرتے ہیں, ہونا چاہیے, یہ بھی ضرورت ہے ہماری. لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں, ایک باغ کا ہونا, ایک گارڈن کا ہونا, ایک پارک کا ہونا, اس کا مقصد ہماری ذہنی راحت ہے, وہ وقتی طور پہ. مسجد ایمان کی راحت ہے ساری زندگی کی. آپ ایک وقتی راحت کے لیے دائمی راحت کو گرا رہے. یہ ساری باتیں میرے عزیزو دوستو بزرگوں اپنی جگہ پر ہیں. ہاں ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح, اگر زمین کسی کی شخصی ہو, دو باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک زمین ہوتی ہے شخصی, ایک ہوتی ہے ریاستی. شخصی زمین کا مالک شخص ہوتا ہے,
جیسے ہم کہتے ہیں اس کے ڈاکیومنٹس میرے پاس ہے، میں اس کا مالک. کسی کی ذاتی زمین پر کوئی مسجد بنا لے، مدرسہ بنا لے، کسی مسلک و مشرب کا بنا لے، یہ تمام علماء کا بلا تفریق و مسلک فتویٰ ہے کہ شخصی زمین پر بننے والی عبادت گاہ چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ہو، اس کا بنانا جائز نہیں، حرام اور گناہ کبیرہ تھا. لہذا اس پہ 100 سال گزر جائے، اگر اس کا ذاتی مالک کھڑے ہو کر کہے کہ جی یہ میرے کاغذات ہیں، اور اس کی تحقیق کے بعد ثابت بھی ہو جائے کہ جی واقعی یہ اس کی زمین ہے، اس جگہ کو گرایا جا سکتا ہے. لیکن جو ریاستی زمین ہے، حکومتی زمین ہے، تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ زمین کی تقسیم لوگوں کی ضروریات کے مطابق کریں. اس علاقے کی ضرورت کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ ہمارے اس پورے علاقے میں ایک پارک نہیں ہے دوستوں، نہیں. ضرورت ہے. آج تک اس پر کوئی بات ہوئی کہ جی آپ پورے جو ہے اس علاقے میں پارک نہیں ہے، تو لہٰذا اس جگہ کے لیے کوئی پارک کا انتظام کیا جائے. ضروریات تو یہ ہے نا کہ آپ جا کر اس علاقے کے ذہن کو سمجھیں، اس کو لیں کہ وہ طبقہ کیا چاہتا ہے اور زندہ حقیقت کیا ہے وہاں کی. یہ باتیں اہمیت رکھتی. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، بہت بڑا المیہ ہے اور افسوس اور دکھ کی بات ہے. لیکن میں دوبارہ یہ بات عرض کروں گا کہ ہم اس کا ملبہ 100% ایک فرد، شخص یا ادارے پہ نہیں ڈال سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب خود مکین کا مکان سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو ہر آدمی کو جرأت نہیں ہوتی. ہمارا مسجدوں سے تعلق بالکل برائے نام، اور میں نے عرض کیا کہ اپنی صرف فرائض کی ذمہ داری پوری کرنے کے حد تک رہ گیا. حقیقی تعلق نہیں ہے ہمارا، رسمی تعلق ہے کہ بھئی یہاں میری فرض نماز ہو رہی ہے، بس ہو گئی اور پھر مجھے چلے جانا. اس مسجد کو آباد کرنا، اس سے اپنی خوشی کا، تکلیف کا رشتہ جوڑ کر رکھنا. آپ کے محلے میں ایک مسجد ہے، جس جگہ پر بھی ہو، اس مسجد میں جو سلسلے، جو ترتیبیں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی خوشی کی تقریب آئے گی، آپ کو کہا جائے گا بھئی آج ماشاءاللہ ہمارے یہاں 5 بچوں نے ختم کیا ہے، انہوں نے حفظ کیا ہے، انہوں نے تکمیل کی ہے، لہذا اہل محلہ آ کے ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں. آپ خود دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ مسجد کی اس خوشی میں ہمارا کس درجے کا تعلق ہے. یا اگر خدا نخواستہ کوئی تکلیف آ گئی محلے کی مسجد پر، کوئی بھی مسئلہ پریشانی آ گیا، ضرورت آ گئی، تو اس تکلیف کو حل کرنے میں اور مسجد کے اس مسئلے کو ختم کرنے میں میرا اس موقع پر مسجد سے کتنا تعلق ہوتا ہے. یہ زندہ حقائق ہے دوستو، اس سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی. آپ دیکھیں نا، چند دن پہلے یہاں گٹر کا پانی کھڑا تھا. میں ایک سادہ سی مثال، چونکہ اپنے ساتھی بیٹھے ہیں تو کوئی ناراضگی کا خطرہ بھی نہیں. ایک گٹر کا پانی یہاں 2 دن کھڑا رہا. وہ 2 دن کھڑا رہا. اچھا، اس کا حل کیا ہوگا؟ اب مفتی صاحب ایک سے بات کر رہے ہیں، دوسرے سے بات کر رہے ہیں، بمشکل 2-3 ساتھیوں کے علاوہ یقین کریں کوئی اگر اس موقع پر ہماری سرپرستی کرے یا کوشش کرے نہیں. یہ کیا ہوا؟ چلو بھئی یہاں پانی کھڑا ہے شہزادہ، میں وہاں سامنے نماز پڑھ لیتا ہوں نا. شاباش. یعنی میں نے مسجد کے مسئلے کا حل یہ نکالا کہ اپنی نماز کی مسجد تبدیل کر دوں. یہ تو میرا تعلق ہے دوستو. صرف یہاں کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، یہ تو ایک مثال آ گئی. لیکن مسئلہ ہے، ہم اپنی خوشی میں، اپنی پریشانی اور تکلیف میں پھر اپنی مسجد کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوتے. وہ مسئلہ امام نے دیکھنا ہے، وہ خادم نے دیکھنا ہے، وہ مؤذن نے دیکھنا ہے، وہ 1-2-3 سنجیدہ ساتھی ہے، وہ بیچارے آپ کے ساتھ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. باقی کیا ہوگا اس کا کوئی مسئلہ نہیں. یہی وجہ ہے دوستو، یقین کریں یہ چیزیں سبب بنیں گی اور بنیاد بنتی چلی جائیں گی. اس لیے کہ پہلے ہمارے ذہن کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ان کا کتنا رشتہ مضبوط ہے اپنے ان مساجد سے اور اللہ کے گھروں سے. جب دیکھ لیا کہ بھئی یہ معاملہ تو ڈھیلا ہے،
یہ تو نماز پڑھتے ہیں اور پھر جا کے پیچھے باہر کہتے ہیں جی یہ مسجد میں تو ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. تو میں اگر نماز پڑھ کے باہر جا کے مسجد کی غیبتیں کر رہا ہوں، امام کی غیبتیں کر رہا ہوں، قاری صاحب کی غیبتیں کر رہا ہوں، مؤذن کی غیبتیں کر رہا ہوں، تو رشتہ تو واضح ہو گیا کہ کتنا جوڑ اور ربط مضبوط ہے ہمارے درمیان. چلے بھائی یہ تو ان کا کوئی ربط نہیں، آ کے ان پر چلا دیں. اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کو صرف 5 وقت کی نماز کی جگہ نہیں بنائے دوستوں. یہ ہماری ایک ضرورت ہے جس سے ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت، اسلامی حفاظت اس سے جڑی ہوئی ہے دوستوں. مسجد سے جڑے رہیں، صرف نماز کی حد تک نہیں، ہر چیز میں جڑ جائیں دوستوں. تو جب مسلمان اور مسجد کا تعلق اس درجے کا ہو جائے، جیسے میرا اور گھر کے افراد کا تعلق ہوتا ہے، خاندان کا تعلق ہوتا ہے، اس درجے کا تعلق جب ہو جائے گا، یقین کریں پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی حرف بھی کہہ سکے. تو ایک تو عرض کرنے کا مقصد اور درخواست یہ ہے کہ ہر مسلمان آج اس کمزوری کو ختم کریں، اپنا تعلق اپنی مسجد سے اور مساجد سے بھرپور رکھیں، محبت کا بھی ہو، خدمت کا بھی ہو، اخلاص کا بھی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس طرح بھی یہ پریشانی ہے، ایسے موقع پر ہماری کم از کم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی طرف رجوع فرمائیں، اللہ کی طرف رجوع فرمائیں. اس لیے کہ اللہ کے حکم اور فیصلے کے سامنے ہر آدمی فیل ہے، ناکام ہے. تو جو کوئی خدا نخواستہ کوئی غلط سوچ رکھتا ہے، غلط منصوبہ اور غلط تدبیر بناتا ہے، اللہ پاک سے اللہ پاک کی طاقت کا سوال کر کے کہ اللہ شاید میرے بس میں نہیں ہے، میں کچھ بول دوں گا تو مجھ پر کوئی مصیبت آ جائے گی، اللہ آپ کی طاقت کے سامنے یہ ہیچ ہے، اپنی طاقت اس پہ ظاہر فرما دیجیے. تو دعاؤں کا اہتمام فرمائیں، کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو یا اللہ ختم فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.